چھوٹی سی بھی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضور پیر بٹھا رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے جب ہم پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے تو اتنا ہمیں مزہ آیا, اتنا لطف آیا کہ خوشی اتنی ملی کہ جب بھی مرشد کو دیکھتے تھے تو ہمارا دل رقص کرتا تھا. وہ کہتے تھے پھر سائیکل پر چڑھتے, لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے جنگل میں چلے جاتے اور جنگل میں ہم رقص کرتے, ناچتے, کودتے, پھاندتے بھی اللہ کا شکر ہے میرے رب تو نے مجھے ایسا پیر ملا دیا. وہ کہتے تھے ہم وہاں ناچتے تھے اور رقص کرتے تھے. تو چھوٹی بھی نعمت ملے, کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہوتی, اس پر اتنا خدا کا شکر بجا اللہ ہو کہ تمہارا دل باغ بہار ہو جائے, تمہارے رگ رگ میں خوشی اور مسرت دوڑ جائے. تو یہ پیغام وفود بھی لے کر نکلیں, اور وفود بہت کم ہے. پنجاب میں تعداد زیادہ ہونی چاہیے, KPK میں زیادہ ہونی چاہیے, بلوچستان میں زیادہ ہونی چاہیے, سندھ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. امید ہے کہ آج کے بعد وفود کے اپنے کام کو بہتر بنائیں گے اور اپنا وفد نمبر لے کر اپنے کام کو شروع کریں. روحانی طلبہ جماعت کے نوجوان اپنے برانچز کو فعال اور متحرک بنائیں تاکہ نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. تقریر کریں, نعتیں پڑھیں, شعر و شاعری سنائیں, تاکہ ایسی غلط سوسائٹی سے, غلط صحبت سے بچیں جہاں ان کے ایمان کا, ان کی جان کا خطرہ ہو. یاد رکھو یہ عطار کی نصیحت, دور شو از اختلاط یار بد, یہ بہت پتے کی بات ہے. دور شو از اختلاط یار بد, یار بد بدتر بود از مار بد. وہ فرید الدین کہتے ہیں کہ بد خراب دوست سے دور بھاگو. وہ خراب دوست تمہیں انسانوں کی شکل میں ہی ملے گا. بزرگ بھی ہو سکتا ہے, بڑی عمر والا, بڑا نیک سیرت, نیک صورت نظر آئے گا, لیکن اندر سے وہ شیطان ہوگا. یہ پہچاننا تمہارا کام ہے, یہ پہچاننا تمہارا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ بد یار سے بچو, کہ بد یار, خراب یار زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے. پھر وہ سمجھاتے ہیں کیوں خراب ہوتا ہے. مار بد تنہا ہمی بر جاں زنت, سانپ تو صرف ڈسے گا تو جان جائے گی نا, وہ تو ایک دن جانی ہے. مار بد تنہا ہمی بر جاں زنت, یار بد بر جاں و بر ایما زنت. جو بد یار ہے, خراب دوست ہے, اس کا تمہیں پتا چلے گا. ذکر لیا ہے, ذکر کیا ہے تو تمہیں پتا چلے گا. تو برا یار اس کا ڈسا ہوا جان سے بھی جاتا ہے تو ایمان سے بھی جاتا ہے. ڈھونڈ کر دیکھو, سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو ہر ایک سے دوستی گانٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وفود بنا کر آپس میں نکلو, آپس میں محبت کرو. اپنی جو زندگی کا محور ہے وہ ذکر والے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا بنائیں. توقعات مت بڑھائیں, توقعات مت بڑھائیں. توقعات کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی. بلکہ خدمت کا جذبہ پیدا کریں, مجھے خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ کل بھی ذکر ہے, یہاں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے توجہ رکھیں. دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ قلب کی طرف توجہ کریں اور ذکر کریں. اللہ 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 اللہ, تاکہ یہ مردہ دل زندہ ہو جائے, تاکہ یہ غافل دل ذاکر اور شاکر ہو جائے, تاکہ اس دل میں ایمان کا نور پیدا ہو, تاکہ اس دل کی آنکھیں روشن ہو, تاکہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو, تاکہ اس دل کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو. ورنہ تو ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہے. ایسی سنی سنائی باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں, لیکن وہ ایمان کا نور ابھی تک سینے میں داخل نہیں ہوا. آنکھیں دل کی روشن ہوں گی, اللہ کا جلوہ نظر آئے گا, ایمان مکمل ہوگا. تو اس وقت آنکھیں ہمارے دل کی اندھی ہیں,
تو ذکر کرو اور صحبت کرو تاکہ یہ دل کا اندھا پن ختم ہو جائے. تو کثرت سے ذکر کرو اللہ 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 اللہ. انشاءاللہ یہ مردہ دل ذاکر ہو جائے گا. مراقبہ کریں بلا ناغہ ختم شریف پڑھ کے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس، اہل بیت، خلفاء راشدین، صحابہ، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند کو اس کا ثواب پہنچائیں، مرشد کامل کو ثواب پہنچائیں. دعا کریں پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے مجھے عطا فرما. آنکھیں بند کر کے توجہ دل کی طرف لگا کے خوب ذکر کی مشق کریں اور مراقبہ کریں. تو انشاءاللہ جب محنت اور مشق ذکر کی کریں گے تو یہ دل جاری ہو جائے گا. نماز 5 وقت جو شریعت کے فرائض ہیں ان کا پورا اہتمام کریں. نماز 5 وقت، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اور پھر مالی عبادتیں آ جاتی ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، وہ صاحب نصاب پر غریب ضرورت مند لوگوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، وہ بلا دیر ان کو پہنچائے. اور حج ہے تو وہ صاحب حیثیت پر ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار. جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں. اور سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے اور اس سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے. ٹوپی کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. داڑھی کا بڑھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، پان، شراب، گٹکا، کوئی بھی ایسی فضول عادت کسی بھی دوست کو نہیں ہوگی. اگر ہے تو پکا ارادہ کر لے، مرشد سے نسبت محبت پکی جوڑ لے، ذکر شروع کر دے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اس کو اس طرف مائل کریں اور الائچی دم کروا کے استعمال کریں. انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی. اب مراقبہ ہوتا ہے تو سب دوست تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں.